بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. بحمد اللہ تعالی جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 82 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی اجلال الکبیر، یہ باب ہے بڑوں کے احترام کرنے کے بیان میں. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن بيان عقيلي قال حدثني ابو الرحال الانصاري عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن مثنى نے، انہوں نے یزید بن بیان العقیلی سے، وہ فرماتے ہیں مجھے روایت کی ابو الرحال انصاری نے، اور انہوں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکرم شاب شیخا لسنہ الا قیض اللہ له من یکرمہ عند سنہ، کہ جو بھی نوجوان کسی بوڑھے کا اکرام اور احترام اس وجہ سے کرے کہ یہ بوڑھا اور عمر رسیدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے کوئی ایسا آدمی یعنی ساتھی مقرر کرے گا جو اس کے بڑھاپے میں اس کا احترام کرے گا. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث ھذا الشیخ، مگر اسی شیخ کے سند سے ہم اس کو جانتے ہیں، یزید ابن بیان و ابو الرجال الانصاری آخر، اور ابو الرجال انصاری جو ہے یہ دوسرا راوی ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس مضمون جو اس حدیث میں اس باب میں بیان ہو رہا ہے، بڑوں کی تعظیم، تکریم، احترام کے بارے میں، یہ ماقبل میں بھی گزر چکا ہے کہ جس حدیث مبارک میں ہم نے پڑھا تھا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بڑوں کے ادب اور احترام کو شریعت مقدسہ میں بہت اہمیت دی گئی ہے، جیسے کہ ماقبل باب میں اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرنا جانتا ہو، اسے پتہ نہ ہو کہ بڑوں سے کس طرح بڑوں کو عزت اور احترام دی جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ ہم میں سے نہیں. یعنی پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے، ہمارے اخلاق اور تعلیمات میں سے نہیں ہے. اب جو شخص بھی مسلمان ہونے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے جو صفات ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کے ساتھ تعلیم فرمائی ہے. اور اس میں سے ایک اہم صفت یہی بڑوں کا احترام بھی ہے. دوسرا یہ کہ جیسے کہتے ہیں نا، من خدمہ خدمہ، کہ جس نے خدمت کی وہ مخدوم بنے گا. آج اگر کوئی انسان کسی دوسرے کو عزت دے، بڑے کو عزت دے، احترام دے، کل اس کو بھی وہی عزت اور احترام ملے گا. آج اگر یہ کسی بڑے بزرگ کی بھی توقیری کرے گا، بے احترامی کرے گا، تو کل اس کا یہی حال ہوگا. جو فارسی میں کہا جاتا ہے، آ کے خدمت کرد او مخدوم شد، بے ادب از فضل رب محروم شد، کہ جو خدمت کرے گا کسی کی بھی، بڑوں کی بھی، والدین کی، اساتذہ کی، تو وہ کل کو مخدوم بنے گا، لوگ اس کی خدمت کریں گے. اور جو بے ادب بنا، تو لہٰذا بے ادب بندہ بے ادب از فضل رب محروم شد، تو بے ادب بندہ وہ اپنے رب کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے، پھر یہ چیز اس کے حصے میں پھر وہ نہیں آتی. تو حدیث مبارک میں جو آیا کہ جو کسی بوڑھے انسان کی عزت کرے، توقیر اور احترام کرے، لسنی ہی، اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے،
تو لہٰذا یہ اس کے لیے کیا ہوگا، قید اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ، تو اس کے اوپر، اس انسان کے اوپر جو اس نے آج کسی دوسرے کو تعظیم دی اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے، کل کو یہی وقت اس پر بھی آنا ہے، تو لہٰذا کل کو اس کے بڑھاپے میں اس کے پھر اسی طرح لوگ خدمت کریں گے جس طرح یہ اب دوسروں کے لیے کرتا ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی المتہاجرین، یہ باب ہے قطع تعلق کرنے والوں کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے عبد العزیز بن محمد سے، انہوں نے سہیل بن ابو صالح سے، انہوں نے اپنے والد مکرم سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین والخمیس، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فیغفر فیہما لمن لا یشرک باللہ الا متہاجرین، پھر ان دونوں دنوں میں ہر اس آدمی کی مغفرت ہوتی ہے جو اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، الا متہاجرین، بغیر ان دو آدمیوں کے، یقول ردوا ہذین حتی یصطلحا، جن دونوں کے درمیان قطع تعلق ہو تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو واپس کرو یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کرے۔ متہاجرین یعنی وہ دو بندے جن کا آپس میں قطع تعلق ہو۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ویروی فی بعض الحدیث ضروا ہذین حتی یصطلحا، بعض حدیث میں اس طرح کی روایت آتے ہیں، یقول ردوا ہذین آیا، لیکن دوسری جگہ پر ضروا ہذین حتی یصطلحا، یعنی ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لے۔ المتہاجرین یعنی المتصارمین، متہاجرین ایک دوسرے کو چھوڑنے والے، اس کا معنی ہے المتصارمین، متصارمین یعنی قطع تعلق کرنے والے۔ وہذا مثل ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، اور یہ حدیث اس حدیث کی طرح ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاثۃ ایام، کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس قسم کا مضمون پچھلی روایات میں بھی تاکیداً گزرا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ قطع تعلق کرنا یہ حرام ہے، چونکہ غصہ غضب یہ انسانی فطرت میں موجود ہے، لہٰذا 3 دن کی گنجائش ہے، لیکن 3 دن کے بعد 3 دن تک رخصت ہے، اس کے بعد سے اگر پھر بھی بائیکاٹ جاری رہا، پھر بھی قطع تعلق ہوا تو پھر یہ انسان گناہگار ہوگا۔ اب اس حدیث میں پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھلنے کا ذکر ہے، لہٰذا جن لوگوں نے بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ان لوگوں کی اس میں مغفرت ہوتی ہے۔ اب ایسے موقع پر بھی ان متہاجرین کی مغفرت نہیں ہوتی، متہاجرین یعنی جن کا آپس میں قطع تعلق ہو، تو یہ بھی اس پر محمول ہوگا کہ قطع تعلق 3 دن سے زیادہ جاری ہو، تو لہٰذا پھر اس میں یہ اطلاق اس کا آئے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے، تفتح ابواب الجنت، جنت کے دروازے کھول جانے کا کیا مطلب، کھول دیے جانے کا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت پیدا کی گئی ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے، اور بعض ایام اور اوقات میں اللہ تعالیٰ عفو اور درگزر اپنے بندوں کی گناہوں کے بخشش دینے کے لیے اس کے دروازے کھول دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت اور خصوصی انعامات اور احسانات کرنے کی علامت کے طور پر ہے۔ پھر اس حدیث میں یوم الاثنین اور خمیس یعنی پیر اور جمعرات کے دن کا ذکر ہوا، تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ ان دنوں میں اللہ جل شانہ کی طرف سے اپنے بندوں پر خصوصی انعامات اور نوازشات کی طرف اشارہ ہے، جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی برکت اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں بھی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اسی طرح ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان 2 دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کو پیش کیا جائے اس حالت میں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اس وجہ سے ان دونوں ایام کی یہ آئی ہوئی ہے فضیلت۔ بڑھتے ہیں جی اگلی باب کی طرف۔ باب ما جاء فی الصبر، یہ باب ہے صبر کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک بن انس عن الزہری عن عطاء بن یزید عن ابی سعید ان ناسا من الانصار سألوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعطاهم۔ ہمیں روایت کی انصاری نے، انہوں نے مان سے، انہوں نے مالک ابن انس سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عطاء ابن یزید سے، انہوں نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں ان ناسا من الانصار سألوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعطاهم، کہ انصار میں سے کچھ لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا۔ ثم سألوا فاعطاهم، انہوں نے پھر مانگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا کیا۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، ما یکون عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، کہ میرے ساتھ جو کچھ مال ہو میں اسے آپ سے منع نہیں کرتا ہوں۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَن يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ، اور جو آدمی استغنا بے احتیاجی ظاہر کرے اللہ تعالیٰ بھی اس کو بے احتیاج بنا دے گا۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اور جو حرام لینے اور سوال کرنے سے باز رہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو ان چیزوں سے پاک کر دیتا ہے۔ وَمَن يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ، ان چیزوں سے بچا کر پاک بنا دے گا، اور جو کوشش کے ساتھ صبر اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو صبرناک بنا دے گا۔ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ شَيْئًا هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ، اور کسی آدمی کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں دی گئی ہے جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع یعنی کثیر النفع ہو۔ وفی الباب عن انس، اس باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ویروی ھذا الحدیث عن مالک، یہ روایت مالک رحمہ اللہ سے نقل کیے گئے ہیں۔ فلن ادخرہ عنکم، ویروی عنہ، اس میں یہ الفاظ ہے فلم ادخرہ عنکم، والمعنی فیہ واحد، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، یقول لن احبسہ عنکم، یعنی کہ میں ہرگز آپ سے بچا کر نہیں رکھوں گا، منع نہیں کروں گا، مطلب دونوں کا وہ ایک ہی آ رہا ہے۔ صبر کرنا، اس باب میں صبر کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ انسان پر جو بھی تکلیف آئے، بھوک آئے، پیاس آئے، مصیبت، غربت، تنگ دستی، بیماری، جو بھی ہو، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا اگر انسان ہر کسی کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلائے تو یہ اپنے احتیاج کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، اور یہ بے صبری کی علامت ہوتی ہے، اس سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتے ہیں۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر تکلیف اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر کرے، جزا فضا اور فریاد سے اجتناب کرے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر عن المعصیت، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، اس پر صبر کرنا۔ شیطان انسان کو قسم قسم کے گناہوں میں وہ مبتلا کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، تو شیطان کے خلاف مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جانا، یہ بھی صبر کا ایک بہت ہی اعلیٰ قسم ہے۔ دوسرا ہے صبر علی الطاعات، اللہ کی اطاعت اور عبادت پر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو آمادہ کرنا اور اس پر صبر کرنا۔ اور تیسری قسم ہے صبر علی المصیبت، مصیبت اور تکلیف پر صبر کرنا، کہ انسان کو جو بھی مصیبت پہنچے، بیمار ہو جائے، دوسری جسمانی تکلیف، کاروبار میں نقصان آ جائے، گھر میں کوئی آ جائے، یا فصل میں کچھ نقصان خسارہ آ جائے، ہلاک ہو جائے، کوئی اعزہ اقارب میں سے کوئی مر جائے، تو یہ تمام چیزیں انسان کو تکلیف اور اذیت دیتی ہے، اسے مصیبت ہی کہا جاتا ہے۔ تو ہر تکلیف اور مصیبت کے وقت انسان مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ بھئی یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے، اور اسی وجہ سے یہی کہنا سنت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہ گھر میں اگر چراغ بھی بجھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول چراغ بجھ جانا یہ بھی مصیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز سے بھی مومن کو تکلیف اور اذیت ہو پہنچے وہ مصیبت ہی ہے، اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کہنا چاہیے. جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف. باب ما جاء فی ذی الوجہین، یہ باب ہے دو چہرے والے آدمی. دو چہرے سے مراد دو رخ، یعنی منافق انسان جو کسی سے ایک چہرے کے ساتھ ملتا ہے، کسی سے دوسرے کے ساتھ، یعنی کسی کے ساتھ ایک طرز سے ملتا ہے تو کسی کے ساتھ دوسرے سے. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من شر الناس عند اللہ یوم القیامت ذی الوجہین، کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ بدترین دو رخ والا آدمی ہوگا. وفی الباب عن عمار و انس، اس باب میں حضرت عمار اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایات ہے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. دو رخ، دوغلا پن، یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک انسان ایک فریق کے ساتھ ایک رخ، ایک مقصد، ایک بات کے ساتھ جاتا ہے، اور دوسرے فریق کے ساتھ دوسرے مقصد کے ساتھ اور دوسرے رخ کے ساتھ جاتا ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو رخ والے آدمی اس لیے مخلوق خدا میں سب سے بدترین ہے کہ ان کی حالت منافق کی طرح ہے. یہ جھوٹ اور باطل کا نام بنا کر ہر فریق کے سامنے وہ چاپلوسی کرتا ہے اور ان کے درمیان فساد پھیلاتا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذو وجہین یہ اس کو کہا جاتا ہے جو ہر فریق کے پاس جا کر ایسے لب و لہجہ میں بات کرتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. اب اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ فریق کس بات کو سن کر خوش ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے، تو یہ اسی کے سامنے اسی کی مرضی کے مطابق وہ باتیں کرتا ہے. تو اس فریق کے سامنے ان کی تعریفیں کرتا ہے اور وہی بات کرتا ہے جو انہیں پسند آتی ہے، جیسے ان کو یہ باور کرا رہا ہو کہ میں آپ لوگوں کا حمایتی ہوں اور دوسرے فریق کا میں مخالف اور دشمن ہوں. تو اس طرح وہ ہر فریق کے سامنے یہی کرتا ہے، لیکن جب نظروں سے پنہا ہوتا ہے تو پھر یہ اس کی عیب جوئی اور برائی کرتا ہے. تو یہ منافقت والے کام ہوتے ہیں، اور یہ کام اور کلام اس کا سراسر باطل ہوتا ہے. فریقین کو دھوکہ دے کر ایک طرح سے ان کے راز معلوم کرنا اور جعل سازی کرنا خیانت بھی ہے، بہت بڑا جرم بھی ہے، جس سے بعض اوقات ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے اور جو ایک آگے بہت ہی برا نتیجہ اختیار کر لیتا ہے. تو اس وجہ سے اس سے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن بدترین آدمی وہ ہوگا جو دو رخ والا ہے، جو یعنی منافق ہے، کہ کسی کے سامنے کس طرح بات کرتا ہے اور کسی کے سامنے کس طرح سے کرتا ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.